السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کل آپ کے سامنے سورۃ الاحزاب چل رہی تھی، جس کا کچھ حصہ آج 22ویں پارے کے اندر آئے گا، جس کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے کچھ احکامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمائے، جبکہ وہ عام ہیں تمام مومنہ خاتون کے لیے، تمام مومنہ عورتوں کے لیے، جس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ آپ اپنے گھروں کے اندر رہیے اور جاہلیت کی عورتیں جیسے بے پردہ ہو کر گھما کرتی تھیں، آپ ایسا مت کیجیے۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور آپ نماز قائم کیجیے، وَأَطِيعْنَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کیجیے، وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کیجیے، فرما برداری کیجیے۔ یعنی اللہ رب العالمین یہ جو حکم دے رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر کیا گیا ہے تو اسپیشلی انہی کے حکم ہے۔ آپ اللہ رب العالمین تمام مومنہ خواتین کو، جتنی بھی مومنہ عورتیں ہیں، مسلمان عورتیں ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو کلمہ پڑھا، اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے نبی کی رسالت کا اقرار کیا ہے، ان کو رب، اللہ کو رب مانا ہے، اللہ کے نبی کو رسول مانا ہے، تو ان تمام کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے آپ کو پردوں میں رکھنے کی کوشش کریں، اپنے جسموں کو ڈھانکنے کی کوشش کریں، بے حیائی عریانیت سے دور رہنے کی کوشش کریں، چاہے زمانہ کسی بھی طرف جائے، وہ اپنے وقار کو، اپنے پردے کو، اپنی عزت کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں مال دیا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اللہ رب العالمین یہ حکم تمام مومنہ خواتین کو دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کو صفات بیان کرتا ہے کہ یقیناً مسلم مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، مومن مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، اللہ کی طرف جھکنے والے مرد چاہے عورتیں ہوں، اللہ کے راستے میں سچ بولنے والے مومن مرد ہوں عورتیں ہوں، صبر کرنے والے، اسی طریقے سے اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، روزے رکھنے والے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، یعنی یہ جن کے اندر بھی صفات پائی جائے، چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں، تمام کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت کو تیار کر رکھا ہے اور اجر عظیم کو تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین یہاں پر ایک حکم دیتا ہے ہم مومنوں کو، آیت نمبر 36 کے اندر، کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ کسی بھی مومن کے لیے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، یہ بات جائز ہی نہیں ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کسی مسئلے کے اندر اس کا فیصلہ کر دیں تو وہ اس کو کہیں اور گلی تلاش کریں، کہیں اور راستہ تلاش کریں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کا کاروبار، آپ جاننا چاہتے ہیں کہ حلال ہے کہ حرام، آپ نے کسی سے پوچھا، اس نے بتایا کہ بھئی اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ یہ حرام ہے، بات ختم۔ اس کے بعد کہیں اور گلی تلاش کرنے نہ جائے، کہیں اور راستہ تلاش کرنے نہ جائے، حلال کلیئر کر دیا جائے، حرام کلیئر کر دیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ جائے تو مومن کو جھک جانا، یہی اس کی دلیل ہے۔ اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ اس کی وعید بتاتا ہے کہ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو یقیناً وہ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر ہے، کھلی ہوئی پریشانی کے اندر ہے، اللہ رب العالمین کا عذاب اس کے اوپر آنے والا ہے۔ گرچہ اس آیت کا ایک شان نزول ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت زینب، جن سے بعد میں اللہ کے نبی کا نکاح ہوا تھا، ان کا نکاح کا پیغام دیا جاتا ہے حضرت زید سے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نکاح جو ہے آسمان پر طے کیا تھا، اور زید ایک غلام تھے، زید غلام تھے۔ حضرت زینب جو تھی وہ قریشی خاندان کی تھی، بڑی اونچے خاندان کی تھی۔ اللہ کے نبی کو جب حکم ہوا تو آپ نے یہ پیغام پہنچایا کہ آپ زید سے نکاح کر لیجئے۔ زید وہ ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی نے پالا تھا، آپ ان کے پالنے والے تھے، یعنی آپ سگے باپ نہیں تھے پر آپ نے ان کو پالا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ سب کو یہ بتائیے کہ حضرت زینب سے ان کا نکاح کرنا ہے۔ تو حضرت زینب کو تھوڑا عجیب لگا، کہ ان کے رشتہ داروں کو عجیب لگا کہ قریشی خاندان، اتنے بڑے خاندان کی لڑکی، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ غلام سے شادی کر دو۔ تب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ اگر اللہ کے نبی کو حکم دے دیں، کوئی فیصلہ کر دیں، تو اس کے بعد اختیار نہیں بچتا، اس کے بعد سوچنا، گلیاں تلاش کرنا تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، فوراً ان سے نکاح کر دو۔ اور یہی وہ نکاح ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کی آیتوں کے اندر بیان فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے ابا نہیں ہے بلکہ وہ رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں، یعنی نبیوں کو اینڈ کرنے والے ہیں۔ اصل میں اس کے پیچھے بھی ایک شان نزول ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ چاہت تھی کہ دنیا کو یہ پتا چلے کہ اگر کوئی انسان کسی لڑکے کو پالتا ہے، نہیں اگر منہ بولا لڑکا ہے تو منہ بولے لڑکے کی بیوی سے، یعنی اس کی وہ بہو جو ہوتی ہے، منہ بولے لڑکے کی جو بیوی ہوتی ہے، اگر ان دونوں کا طلاق ہو جائے تو باپ نکاح کر سکتا ہے۔ آپ فرق سمجھیں کہ اگر آپ کا سگا بیٹا ہے، چاہے اس کا انتقال ہو جائے، چاہے طلاق ہو جائے، باپ اس لڑکی سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا، یعنی اپنی بہو سے نکاح نہیں کر سکتا۔ پر اگر کوئی منہ بولا بیٹا بنا ہوا ہے، صرف منہ سے بولا ہوا بیٹا ہے، تو اس کی بیوی سے نکاح جائز ہے اگر ان دونوں کے درمیان طلاق ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ حکم بتانا چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیونکہ اس زمانے میں جب اللہ کے نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، حضرت زید سے ان کا طلاق ہو گیا، پھر حضرت زینب سے اللہ کے نبی نے نکاح کیا تھا، تو لوگوں کا ذرا اس پر اعتراض تھا کہ ایسے کیسے کر
لیا. تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا کہ آپ اس کی فکر نہ کریں اللہ کے نبی, اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں کلیئر کرے گا کہ منہ بولا اگر بیٹا ہے تو اس کی بیوی سے آپ نکاح کر سکتے ہیں طلاق ہونے کے بعد. اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی, آیت نمبر 45-46 کے اندر اللہ کہتا ہے کہ اے نبی, یقیناً ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے, خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے, ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے, اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے, اور ایک بالکل چمکدار سراج بنا کر ایک ستارے کی طرح بھیجا ہے. یعنی آپ لوگوں کو بتائیے, لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے, لوگوں کو جنت کی خوشخبری دیجیے. وبشر المومنین, اور مومنوں کو یہ بشارت دیجیے کہ یقیناً اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بڑا فضل تیار کر رکھا ہے. تو آپ کا جو کام تھا, آپ کی جو ذمہ داری تھی, اللہ رب العالمین ان آیتوں کے اندر بیان کرتا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کچھ احکامات بیان کرتا ہے. احکامات کے بعد ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے. پھر یہی یہ بات ہے کہ گرچہ یہ حکم اللہ کے نبی کے گھر کے لیے ہے, پر یہ عام حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, جب تمہیں اللہ کے نبی کے گھر میں جانا ہو تو بلا اجازت کے مت جاؤ. اور اس میں ایک اور مسئلہ بیان کیا گیا. اصل میں یہ جو حکم تھا یہ پردے کے نازل ہونے کے پہلے کا حکم تھا. آپ جانتے ہیں پردہ بعد میں نازل ہوا تھا, اس کے بعد والی آیتوں میں اس کا حکم بھی آ رہا ہے. پہلے پردے کا حکم نہیں تھا, تو تھوڑا بہت پردہ لوگ کر لیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ جب آیت نازل کی تو آپ نے آیت لوگوں کو بتائی. ہوا یہ تھا کہ جیسا میں نے پہلے بتایا, حضرت زید سے زینب کا طلاق ہو جاتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے آپ کا نکاح کروایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زینب کا نکاح ہوتا ہے, تو آپ ولیمے کے لیے سب کو اپنے گھر میں دعوت دیتے ہیں. اب لوگ کیا کرتے ہیں, ولیمے کے اندر جب دعوت دی جاتی ہے تو سارے وہاں پر آ جاتے ہیں, دعوت کو قبول کرتے ہیں. پر کیا ہوتا ہے کہ کھانا بننے کے پہلے ہی آ جاتے ہیں, یعنی کھانا ریڈی نہیں ہوا رہتا, آ کے بیٹھ جاتے ہیں, بات چیت شروع کر دیتے ہیں. پھر کھانا کھاتے ہیں, اور کھانا کھانے کے بعد بھی لمبی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں. انتظار, اللہ کے نبی اب سوچ رہے ہیں کہ لوگ جائیں, میں اپنی مصروفیات سے فارغ ہو جاؤں, مہمان جائیں, اپنے گھر کی مصروفیات کو پورا کروں, پر وہ لوگ جاتے ہی نہیں, بات کرتے رہتے ہیں. تو اللہ رب العالمین اس آیت کو نازل کرتا ہے کہ جب تم اللہ کے نبی کے گھر میں آؤ تو پہلے تو اجازت مانگو, بلا اجازت گھر کے اندر مت آؤ. اور ایک ہمارا بھی اصول ہونا چاہیے, چاہے مہمان بن کے کسی کے گھر جائیں, کہ بلا اجازت کسی کے گھر کے اندر ڈائریکٹ نہ گھس جائیں. دوسری چیز, اگر ہمیں کوئی دعوت میں بلائے تو ایسا نہیں کہ پہلے سے گھنٹے 2 گھنٹے پہلے جا کر بیٹھ جاؤ, جب تک کھانا ریڈی نہ ہو جائے تب تک اس کے گھر مت جاؤ, یہ ادب کا تقاضا ہے. تیسری چیز, جب آپ کسی کے گھر کھانا کھانے جاؤ تو کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کچھ دیر بیٹھ کے چائے وغیرہ پی کر آپ نکل جائیے, مگر آپ لمبی دیری تک بیٹھے رہیں, فضول کی باتیں کرتے رہیں, میزبان آپ پریشان ہو جائے, وہ آپ کو بھگا بھی نہیں سکتا, منع بھی نہیں کر سکتا, تو یہ بھی اصول کے خلاف ہے, ادب کے خلاف ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ اللہ کے نبی کے گھر میں تم بیٹھے تھے, بات چیت کر رہے تھے, اللہ کے نبی تم کو بول بھی نہیں پا رہے تھے کہ تم چلے جاؤ, تب تمہاری ذمہ داری ہے کہ جب کھانا کھا لو تو فوراً چلے جایا کرو. پر یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ عمل دیکھتے ہیں کہ صحابہ آپ کے گھر آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, کوئی بھی آتا رہتا ہے, تو آپ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ ایسا کیجئے کہ پردے کا حکم جب تک آیا نہیں تھا تو اپنی بیویوں کو کہیے کہ وہ پردہ کر لیا کریں, کیونکہ ہر طرح کے لوگ آپ کے گھر میں آتے ہیں, کہیں کوئی بری نیت سے بھی آ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حمایت کے اندر, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت کے اندر یہ آیت نازل کر دی کہ اے اللہ کے نبی کی بیویوں, جب تم سے کوئی چیز مانگنے آئے تو تم پردے کے پیچھے سے انہیں چیزیں دیا کرو, یعنی ایک دم ڈائریکٹ کسی کے سامنے نہ آیا کرو, پردہ کر لیا کرو. یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے اس کی بات کی آیت کے اندر کلیئر سختی کے ساتھ یہ حکم بھی دے دیا کہ آپ کو پردہ کرنا ہے. پر اس کے پہلے اللہ رب العالمین آیت نمبر 56 کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتاتا ہے, مرتبہ بتاتا ہے, آپ کی عظمت بتاتا ہے کہ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی, یقیناً خود اللہ رب العالمین اور اللہ کے فرشتے اللہ کے نبی پر رحمتیں نازل کرتے ہیں. اللہ رحمت نازل کرتا ہے, فرشتے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں. تو اے مومنو, تم اللہ کے نبی پر درود بھیجا کرو, سلام پڑھا کرو, درود پڑھا کرو, درود ابراہیمی پڑھا کرو. صحابہ نے آ کر پوچھا کہ ہم درود کیسے پڑھیں؟ بھائی سلام تو ہم جانتے ہیں, اتحیات سلام ہے, پر ہم درود کیسے پڑھیں؟ تو کہا تم درود ابراہیمی پڑھا کرو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی نظر میں آپ کا مقام کتنا اونچا ہے, آپ کا مرتبہ کتنا اونچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقام کو قرآن کے اندر بیان کیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین آیت نمبر 59 کے اندر حکم دیتا ہے کہ یا ایھا النبی, کہہ دیجئے نبی اپنی بیویوں سے, اپنی بیٹیوں سے اور تمام مومنہ عورتوں سے کہ اپنے اوپر اپنے پردوں کو ڈال لیا کریں. اور یہ پردے کا مقصد یہ ہے کہ اس پردے کی وجہ سے لوگ انہیں پہچانیں گے اور تکلیف نہیں دیں گے. تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم ہی نازل کر دیا تھا پردے کا کہ اب سب عورتوں کو پردہ کرنا پڑے گا. اور پردے کا ریزن جو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ یہ کہ پردہ کرنے سے انہیں پہچانا جائے گا, مطلب ان کی عزت بڑھ جائے گی کہ یہ باپردہ خاتون ہے, یہ ادب والی خاتون ہے, یہ عزت دار گھرانے کی عورت ہے, تو لوگ تمہاری عزت کریں گے اور تمہاری طرف غلط نظریں نہیں ڈالیں گے.
اس کے بعد اللہ رب العالمین جہنمیوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو بے عمل ہیں، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جب انہیں جہنم کے اندر چہروں کے بل گھسیٹ کے ڈالا جائے گا تو پکار کر کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کی ہوتی، کاش کہ ہم نے، اے ہمارے رب، ہم نے تو اپنے سرداروں کی پیروی کی، اپنے بڑے لوگوں کی پیروی کی، تو انہوں نے تو ہمیں راستے سے ہی بھٹکا دیا، اے اللہ انہیں ڈبل عذاب دے، کیونکہ یہ خود تو گمراہ ہوئے اور ہمیں بھی گمراہ کر دیا۔ سوچئے قیامت کے دن آدمی اگر پکارے کاش اے اللہ سن لے، اے اللہ معاف کر دے، تو کیا اللہ اس وقت سنے گا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ کہتا ہے کہ یہ تو ایک بات ہے جو وہ لوگ کہیں گے، پر ان کی بات کو سنا نہیں جائے گا۔ اس کے بعد سورہ سبا، جس کا میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بہت بڑی بادشاہت دی تھی، بہت طاقت اور قوت دی تھی، اور طاقت کا یہ عالم تھا کہ ہوائیں ان کے کنٹرول میں چلتی تھیں، جنات ان کے کنٹرول میں چلتے تھے، جانوروں کی لینگویج وہ سمجھا کرتے تھے۔ ان کے ابا حضرت داؤد کے بارے میں بھی اللہ نے ذکر کیا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو پگھلا دیا تھا، وہ ہاتھ میں جو چیز لیتے پگھل جاتی اور جو چاہتے اس سے بنا لیتے۔ تو اللہ رب العالمین جو اس وقت میں نے واقعہ ذکر کیا تھا بلقیس کا، قوم سبا کی جو ملکہ تھی وہ تو مسلمان ہو گئی تھی، اللہ رب العالمین اس کے بعد اس قوم کا ذکر کرنے کے پہلے ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت سلیمان کے کنٹرول میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دے دی تھی۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ جنوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، اور جن اتنے ڈرتے تھے ان سے کہ آپ کھڑے ہو جاتے تھے تو جن کام کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ اب ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام انہیں حکم دیتے ہیں کچھ بنانے کا، اور خود اپنی لکڑی سے ٹیکا لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب جنات کام کرے چلے جا رہے ہیں، حضرت سلیمان سامنے کھڑے، تو انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ بھئی کیا معاملہ ہے، وہ کام کر کر کے تھک گئے پر رک ہی نہیں پا رہے ڈر کے مارے۔ تب اللہ رب العالمین، اصل یہ ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان کا انتقال ہو جاتا ہے، پر جنات جب ان کو دیکھتے ہیں کہ بھئی وہ تو جیسے کھڑے تھے ویسی لکڑی سے ٹیک لگا کے کھڑے، تو ڈر کے مارے کام کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تب اللہ رب العالمین ایک کیڑے کو بھیجتا ہے جو ان کی لاٹھی کو کھا جاتا ہے، اور جیسی لاٹھی ٹوٹتی ہے حضرت سلیمان گر جاتے ہیں۔ تب جنات یہ کہتے ہیں کہ کاش کہ ہمیں غیب پتا ہوتا تو ہم اس عذاب کے اندر کھڑے نہ رہتے، یعنی اگر ہمیں پہلے سے پتا ہوتا کہ حضرت سلیمان کا انتقال ہو چکا ہے تو ہم ایسا تھوڑی کھڑے رہتے ہیں یہاں پر عذاب کے اندر۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ جنات غیب نہیں جانتے ہیں، جنات بھی محتاج ہوتے ہیں، اور حضرت سلیمان کے انتقال کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قوم سبا کا ذکر کرتا ہے۔ آج بھی ان کی نشانیاں یمن کے اندر موجود ہے، سد معارب جگہ بھی موجود ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ باندھ بنا کے پانی کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا تھا، بڑے بڑے باغ لگا لیے تھے، خوب مال، خوب دولت، پانی کی فراوانی، اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا تھا اس قوم کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ہم نے اتنی زیادہ نعمتوں سے ان کو نوازا تو اللہ رب العالمین نے ان کو کہا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں باغات دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر چیز عطا کی ہے، تو کیا کرو؟ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، اللہ رب العالمین کو پکارو کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا عطا کرنے والا، وشکروا لہ، اس کا شکریہ ادا کرو۔ پر ان لوگوں نے کیا کیا؟ شکر ادا نہ کیا، ناشکری کی، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین نے اسی پانی کو ان کے اوپر عذاب بنا دیا، ان کی کھیتیوں کو برباد کر کے رکھ دیا اور انہیں ختم کر کے رکھ دیا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ بندہ اگر اللہ کا شکریہ ادا کرے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین پھر کہتا ہے کہ بتاؤ آسمان سے پانی دینے والا کون، بتاؤ زمین سے روزی دینے والا کون ہے؟ کوئی اللہ کے سوا؟ ہرگز نہیں، اللہ کے سوا کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 28 سورہ سبا کے اندر اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کا ایک اور مقام بتاتا ہے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ ہم نے اللہ کے نبی آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو حدیثوں کے اندر کہا ہے کہ مجھ سے پہلے جو نبی آتے تھے وہ لمیٹڈ پیریڈ کے لیے اور لمیٹڈ لوگوں کے لیے آتے تھے، پر مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے کہ میری جو رسالت ہے اللہ نے اسے کامن کر دیا، ہر ایک کو میری رسالت کو ماننا پڑے گا، یعنی میرے بعد جو بھی آئے گا اس کو میری بات ماننا پڑے گی، میری رسالت کو ماننا پڑے گا۔ اس بات کی دلیل اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دی ہے، یہاں تک کہ ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر میرے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے نا دنیا کے اندر تو انہیں بھی میری پیروی کرنا پڑے گی، اور سنو اگر میرے بعد حضرت موسیٰ آ جائیں تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے لگو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ سوچو اللہ کے نبی کا مقام کتنا عظمت والا ہے کہ آپ کے بعد تو نبی کی بھی نہیں چلے گی تو پھر کسی اور کی چلے گی؟ عالم مولوی کی چلے گی؟ مفتیوں کی چلے گی؟ ہرگز نہیں چلے گی، چلے گی تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے اندر
اندر ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں کے اندر رکھو۔ اس کے بعد سورۃ الفاطر، فاطر کہا جاتا ہے پیدا کرنا، بنانے والا۔ اللہ رب العالمین چونکہ اس سورت کے اندر آسمانوں کی تخلیق، زمین کی تخلیق، تمام تخلیقات کا ذکر کرتا ہے، اس لیے سورۃ الفاطر کو سورۃ الفاطر کہا جاتا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پیاری چیز ہمیں ارشاد فرمائی آیت نمبر 10 کے اندر کہ من کان یرید العزہ فللہ العزت جمیعا۔ سنو، اگر تم میں سے کوئی عزت چاہتا ہے نا کہ لوگ اس کی عزت کریں، اسے سٹیٹس کو مانے، اسے خوب اونچا مانے، تو کیا کرو؟ اللہ کے پاس عزت ڈھونڈو، کیونکہ عزت صرف اللہ کے پاس ہے۔ آج ہم ہوتا ہے نا غیروں کے آگے جھکتے ہیں، ان کے جیسے بن جاتے ہیں، شیونگ بنا لیتے ہیں، کپڑے ان جیسے پہنتے ہیں، بیویوں کو بے پردہ کر دیتے ہیں، ان کی محفلوں کے اندر، شادی پارٹی ڈنر کے اندر بے حیائی کے ساتھ اپنی بیویوں اور بہنوں کو لے کر جاتے ہیں نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں عزت دیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ عزت کا دینے والا میں ہوں، میرے سوا کسی کے پاس عزت نہیں ہے۔ تو تم اگر غیروں کے پاس جھکنے جاتے ہو نا، تو وہ غیر تمہارے ہٹنے کے بعد بولتے ہیں کہ دوگلا ہے، کس کام کا مسلمان ہے، بنتا مسلمان ہے، ہمارے سامنے آ کے تو کافر ہو جاتا ہے۔ تو جس چیز کو تم عزت سمجھتے ہو نا، اس میں تمہاری ذلت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یقیناً آسمان زمین کا بنانے والا جب اللہ ہی ہے تو اس کے ساتھ شرک مت کرو، کیونکہ سن لو، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو نا، کھجور، آپ لوگ الحمدللہ بھی رمضان کا سیزن چل رہا، اپن کھجور کھاتے ہیں نا، کھجور کی گٹلی کے اوپر ایک لیئر لگی ہوتی ہے، ایک جھلی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ تو قطمیر، آیت نمبر 12 کے اندر اللہ کہتا ہے کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو نا، وہ کھجور کی جھلی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یعنی کھجور تو چھوڑو، اس کا جو وہ لیئر ہوتی ہے نا، وہ جھلی ہوتی ہے نا، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، ان کی تو اتنی بھی اوقات نہیں ہے کہ وہ پیدا کر سکے۔ اس لیے اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ سے مانگو، کیونکہ اللہ ہی رب العالمین عطا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ عزت کا دینے والا ہے۔ اور آیت نمبر 15 کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عقیدہ سکھاتا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے۔ اس لیے اللہ کے آگے جھکو، اپنی فقیری کا احساس پیدا کرو، نمازوں کے اندر، عبادتوں کے اندر، ابھی تم جو نمازیں پڑھ رہے ہو اس کے اندر جھک جھک کے اللہ تعالیٰ سے مانگو، خوب رو گڑ گڑاؤ کہ اللہ میں اپنی فقیری کا اقرار کرتا ہوں، اللہ میں اپنی محتاجگی کا اقرار کرتا ہوں، اللہ میں مانتا ہوں کہ میں محتاج ہوں، اللہ تو مجھے اگر معاف نہ کرے گا تو کون معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر، اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت میں مجھے جگہ دے، کیوں؟ کیونکہ تو ہی عطا کرنے والا اور تو ہی دینے والا ہے۔ اگر بندہ اپنی فقیری کا احساس پیدا کر لے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ چاہیے ہمیں کہ ہم خاص طور پر یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، ان راتوں کے اندر، ان دنوں کے اندر خوب رو رو کر اپنی فقیری کا اقرار کریں اور اللہ رب العالمین کے آگے جھکے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔